بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نحم، سورہ بنی اسرائیل سبق نمبر 16 کی مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج یوتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ آیت 14 میں نامہ اعمال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن انسان کا حساب لینے کے لیے انسان خود ہی کافی ہوگا۔ آیت 16 کی روشنی میں کسی قوم کی ہلاکت کا سبب اس قوم کے خوشحال طبقے کی نافرمانیاں بنتی ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں والدین کے بارے میں اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے۔ آیت 27 میں مال کو بجا خرچ کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 کی روشنی میں قاتل کو معاف کر دینے یا قصاص لینے یا خون بہا قبول کرنے کے لیے اللہ حق و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو دیا ہے، یعنی قصاص لینے یا خون بہا قبول کرنے کا حق اللہ نے مقتول کے وارث کو دیا ہے۔ سوال نمبر 2، درج سوالات کے جوابات متعلقہ آیات کی روشنی میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، پہلی آیات کی روشنی میں مدرج سوالات کے جوابات دیجیے۔ اب اس صورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ آیت میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ تو اس آیت میں واقعہ معراج کے پہلے حصے اسراء یعنی رات کے زمینی سفر کا ذکر ہے۔ اگلا سوال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کس خاص مقرب بندے کو سیر کرائی؟ تو یہ کسی نہیں ہے، یہ کس ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ شاید یہ ہو گیا، کس خاص بندے کو سیر کرائی۔ تو اس کا جواب ہم دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے خاص محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سیر کرائی۔ سیر کس وقت کرائی گئی؟ سیر سفر رات کے ایک نہایت قلیل تھوڑے حصے میں مکمل ہوا۔ سیر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس مبارک سفر کا آغاز مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے ہوا۔ سیر کا اختتام کہاں ہوا؟ یہ زمینی سفر کی بات ہو رہی ہے، اسراء کی بات ہو رہی ہے، تو اس سفر کی آخری منزل بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ تھی۔ اس سیر کی حکمت کیا تھی؟ اس سیر کی اصل حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں اور مشاہدات دکھائے۔ اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے مطالعہ کے بعد ان کی تاریخ مختصر اس طرح لکھے جیسے نمونے کے طور پہ پہلا عروج لکھا گیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے میرا پچھلا لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہاں سے ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہ پہلا عروج جو ہے اس کی تاریخ جو ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب دوسرا عروج جو ہے وہ پہلا زوال، تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو 700 قبل مسیح میں آشوریوں نے ان کی شمالی ریاست تباہ کر دی۔ بعد ازاں 1857 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل کا دوسرا عروج، مختصر تاریخ اس کی یہ ہے کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل فتح کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے وطن فلسطین جانے کی اجازت دی۔ وہ دوبارہ فلسطین آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کی مذہبی اور اخلاقی اصلاح کی اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرایا۔ بنی اسرائیل کا دوسرا زوال، اس کی مختصر تاریخ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاح کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان بدبختوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ گرا دیا اور بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکال دیا۔ سوال نمبر 3، دوسرے رکوع میں طالب دنیا اور طالب آخرت کا کیا انجام بیان ہوا؟ تو سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں انسان کی دو اقسام کو ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ طالب دنیا کا انجام، جو لوگ صرف دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کی حکمت چاہتی ہے، یعنی ہر چاہنے والے کو سب کچھ نہیں ملتا۔ ایسے لوگ آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے اور جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کو ابدی آخرت پر ترجیح دی۔ طالب آخرت کا انجام، وہ لوگ جو آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ایمان کی حالت میں شریعت کے مطابق نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مددگار طلبگار رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، وہ جنت کے بلند درجات پر فائز ہوں گے۔
سوال نمبر 4 تیسرے اور چوتھے رکوع میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے۔ متعلقہ عنوان کے سامنے آیت نمبر کا حوالہ تحریر کریں۔ شرک سے اجتناب کرنا آیت نمبر 22، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا آیت نمبر 23، اہل حق کے حقوق ادا کرنا آیت نمبر 26، مال بجا خرچ نہ کرنا آیت نمبر 27، ضرورت مندوں سے معذرت کرتے ہوئے اچھا طریقہ اختیار کرنا آیت نمبر 28، مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا آیت نمبر 29، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا آیت نمبر 31، زنا کے قریب بھی نہ جانا آیت نمبر 32، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرنا آیت نمبر 33، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا آیت نمبر 34، وعدہ پورا کرنا آیت نمبر 34، پورا ناپنا آیت نمبر 35، پورا تولنا آیت نمبر 35، ظن و گمان کی پیروی نہ کرنا آیت نمبر 36، تکبر نہ کرنا آیت نمبر 37۔ اگلا سوال ہے 5ویں رکوع کے مطابق درج ذیل میں دیے گئے منکرین آخرت کے 3 سوالات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جوابات دیے؟ یہ تھوڑا سا اس طرح ہو گیا۔ تو یہ 3 سوالات ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد ہم ہڈی ہڈی اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو ہاں، اللہ نے فرمایا تم پتھر لوہا یا اس سے بھی سخت چیز بن جاؤ، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں۔ سوال نمبر 2، ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا؟ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار مٹی کے نطفے سے پیدا کیا، یعنی جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ ہمیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وہ وقت قریب ہے جب تم اللہ کی آواز کے ساتھ زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ سوال نمبر 5، والدین کے مقام اور ان کے حقوق پر نوٹ لکھیں۔ تو والدین کے مقام اور ان کے حقوق، والدین کی خدمت دین اسلام کا بنیادی جزو ہیں۔ تو اب ہم ان پہ بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ تو قرآن میں ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حکم الہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ بڑھاپے کا ادب، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی اور محبت سے بات کرو۔ احادیث کی روشنی میں نماز کے بعد بہترین عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جنت دوزخ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین ہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت جنت میں لے جائے گی اور نافرمانی جہنم میں۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ خدمت بحیثیت جہاز، ایک شخص کو جہاد پر جانے کی بجائے اپنی زندہ اماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے ہی جہاد قرار دیا گیا۔ محبت بھری نظر، جو اولاد اپنے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھتی ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا گھریلو سرگرمیاں، واقع مراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتابوں میں سے آپ کے 3 معجزات تلاش کر کے لکھیں۔ تو نبی کریم کے مزید 3 معجزات، پہلا معجزہ قرآن مجید ہے، یہ سب سے بڑا دائمی معجزہ ہے جس کی مثال لانے سے پوری دنیا عاجز ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور محفوظ کتاب ہے۔ دوسرا معجزہ شق القمر ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ جب مشرکین نے نشانی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کرا اور وہ سب کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تیسرا جمادات و نباتات کا سلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے سے گزرتے تو پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہ ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ ہمارے معاشرے میں بے جا خرچ کرنے کے حوالے سے کم از کم 10 مثالیں تحریر کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں مال کے بے جا خرچ کیے جانے کی 10 مثالیں مدرجہ ذیل ہیں۔ شادی کی تقاریب ہوٹلوں میں کرنا، مہنگی گاڑیاں لینا، مہنگے موبائل خریدنا، 10-15-20 سوٹ ایک ساتھ سلوانا، گھر کی غیر ضروری تزئینات و آرائش کرنا، ہوٹلوں میں فنکشن پر جانا، گھر کے بجائے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھانا، اور تقریبات میں ملٹی ڈشز کا رواج ہونا، آئے روز دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹا کرنا، موبائل پیکیجز کا بے دریغ استعمال کرنا، یہ سب جو ہیں
ہمارے پاس فضول خرچی میں آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے سبق کے مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔